میں کارگزاری آ کے ہمیں غار میں سنا جانا تاکہ ہمیں حالات کا پتہ رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے غلام کو کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے ہمیں غار میں دودھ پلا جانا۔ اپنی بیوی کو کہا کہ تم کھانا بنا دیا کرنا، اور بیٹی اسماء سے کہا کہ اسماء تم چھوٹی ہو، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، تم یہ کھانا ہمیں غار تک پہنچا دینا۔ خود بھی خدمت میں مصروف ہیں، بیٹا بھی مصروف ہے، بیوی بھی مصروف ہے، غلام بھی مصروف ہے، بیٹی بھی مصروف ہے، پورے گھرانے کو خدمت پر لگا دیا۔ پھر ساتھ چل پڑے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب غار ثور پر پہنچے تو وہ صدیق عنہ کو خیال آیا ایک غار ہے جس میں پتہ نہیں کوئی داخل بھی کبھی ہوا یا نہیں، اندر کوئی کیڑا نہ ہو جو نقصان پہنچا دے، تو میں پہلے جا کے ذرا دیکھ لوں۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو، میں غار کے اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ غار کے اندر گئے تو اس میں چند سوراخ تھے، تو ان کو انہوں نے پتھروں سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ جو زمین سے زیادہ اونچا نہیں تھا، جیسے گراؤنڈ لیول سے 1 فٹ اوپر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پتھر مل نہیں رہا تھا، اور صدیق عنہ کو جلدی بھی تھی کہ نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اس طرح بیٹھ جاتا ہوں کہ اپنی ٹانگیں لمبی کر لوں گا اور اس سوراخ کے اوپر میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور بند کر دوں گا۔ چنانچہ بیٹھ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوئے، غار ثور کے اندر۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں اور اس وقت آپ کافی تھکے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے، ابو بکر کی گود حاضر ہے، آپ گود میں سر رکھ کے سو جائیے۔ یہ ابو بکر صدیق عنہ کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، اور صدیقیت عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہے۔ آج دنیا میں عاشق کہتے ہیں اپنے معشوق کے بارے میں کہ ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، مگر ان کو یہ مواقع نہیں ملتے۔ اللہ نے سیدنا صدیق عنہ کو یہ موقع بھی عطا فرمایا۔ 3 دن رات کا وقت ہے، غار ثور کی تنہائی ہے اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، اور صدیق عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے۔ کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کبھی، اور صدیق عنہ نظریں جمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بیٹھے دیدار کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں دیدار کرنے میں۔ شاعر نے کہا یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق عنہ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ کے محبوب کے رفیق، میں غار ثور کے بارے میں تصور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود رحل کی مانند ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے، تو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی دوران کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سانپ تھا، اور وہ اسی سوراخ میں تھا جس میں صدیق عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس سانپ نے صدیق عنہ کے پاؤں پہ کاٹا۔ اب شہد کی مکھی کاٹے تکلیف ہوتی ہے، بھیڑ کاٹے تکلیف ہوتی ہے، بچھو کاٹے تکلیف ہوتی ہے، تو سانپ کی بھی تو زہر ہوتی ہے نا۔ جب سانپ نے کاٹا تو تکلیف ہوئی، مگر ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کو ہلنے نہیں دیا کہ نبی علیہ السلام کی نیند میں خلل نہ آ جائے، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ان میں سے ایک آنسو جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے اوپر آ کر گرا۔ کسی شاعر نے اس منظر کو یوں بیان کیا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر،
آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ جس طرح گلاب کے اوپر شبنم گرتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانند تھا، اور اب وہ صدیق لانوں کا آنسو شبنم بن کر گلاب کے اوپر آ کر گرا۔ ان 3 دن راتوں کی اللہ کے ہاں وہ قیمت تھی کہ حضرت عمر لانو اکثر کہا کرتے تھے، ابو بکر میں اپنی پوری زندگی کے اعمال دینے کے لیے تیار ہوں، آپ غار ثور کے 3 دن رات کی نیکیاں اس کے بدلے میں مجھے دے دیجئے۔ پھر صدیق اکبر غار ثور سے نکلے اور نبی علیہ السلام کو لے کر انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچایا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ کس نے پوچھا ابو بکر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے پاس ان دنوں کچھ مال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں، مگر لوگ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دے وہ ابو بکر کے مال کو اس طرح خرچ کرے جیسے کوئی ذاتی مال کو خرچ کرتا ہے، میں یہ دعا مانگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اس کے لیے تم لاؤ۔ حضرت عمر لانو کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا، ان دنوں میرے پاس کچھ مال بچا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ ویسے تو وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے، آج میرے پاس چونکہ مال زیادہ ہے تو میں بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر گیا اور میں نے جا کے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھ دیا اور آدھا حصہ میں نے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سارے کے ساری چیزیں میں نے گٹی میں باندھی اور آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دی ہے، حتیٰ کہ اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو اتار کے ان کی جگہ ٹاٹ کا لباس اوڑھ لیا اور وہ کپڑے بھی دے دیے کہ یہ بھی کسی کے کام آ جائیں گے۔ دیوار پہ ہاتھ پھیرا، کوئی سوئی اٹکی ہوئی ہو تو میں وہ بھی پیش کر دوں۔ اے اللہ کے وسلم گھر میں جو کچھ تھا میں نے لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا پروانے کے لیے شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اے اللہ کے حبیب وسلم بس میرے لیے آپ کافی ہیں، آپ خوش ہو جائیے، مجھے دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو بلایا اور لوگوں کی جو امانتیں انہوں نے کافروں نے نبی علیہ السلام کے پاس رکھوائی ہوئی تھی وہ حضرت علی عنہ کو دے دیں۔ علی دن میں یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا، اور ان کو اپنی چارپائی پہ سلا دیا۔ اور پھر آپ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق عنہ کے گھر آئے اور ان کو ملے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی عنہ کو چنا لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے، اور اللہ نے ابو بکر صدیق عنہ کو چنا ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دے۔
چنانچہ نبی علیہ السلام جب ابو صدیق عنہ کے دروازے پر پہنچے تو ابو صدیق عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران، ابو بکر تم پہلے سے جاگ رہے تھے یا میرے آنے پر جاگے؟ اے اللہ کے رسول میں پہلے سے جاگ رہا تھا۔ ابو بکر رات کے اس وقت میں تم کیوں جاگ رہے تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دنوں سے اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی توقع تھی کہ جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو مجھے خدمت کے لیے قبول فرمائیں گے۔ جس دن سے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور دروازہ کھولنے میں دیر لگ جائے۔ میں رات کو جاگتا ہی رہتا تھا۔ پھر وہ ابو بکر صدیق عنہ نے گھر کے سارے لوگوں کو خدمت پر لگا دیا۔